الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور میرے ناظرین اور میرے چینل کو سننے والے حضرات، میرے معزز حضرات، یہ جو زنا ہے نا، زنا یہ ہر دور کے اندر ہی بڑا جو ہے تنفر والی چیز رہی ہے۔ کسی بھی مذہب کے اندر چلے جائیں تو اس مذہب کے اندر ہی ہمیں یہ کنسیپٹ ملتا ہے کہ یہ بہت بری چیز ہے زنا۔ تو اس کا حل کیا رکھا کہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق، اپنے اپنے عقیدے کے مطابق باقاعدہ ایک بندھن باندھا جاتا ہے جس کو وہ نکاح کی شکل دیتے ہیں کہ یہ نکاح ہے۔ اگرچہ یہودی ہوں، ان کی کتاب پڑھ کر دیکھیں جو الہامی کتاب وہ سمجھتے ہیں، عیسائی ہیں ان کی کتابیں پڑھ کر دیکھو جتنی بھی اناجیل ہیں، یا حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں ان کی شریعت کے تابع دار اور ان کی شریعت کو ماننے والے، وہ بھی یہی کنسیپٹ رکھتے ہیں کہ نکاح کے بغیر نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا، یعنی آدم علیہ السلام سے ہی یہ کام شروع ہو گیا کہ نکاح کے بغیر کوئی بھی ہم بستری نہیں کرے گا یا زنا نہیں کرے گا، ہم بستری نہیں کرے گا۔ مطلب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی پاور تو ہے کہ 1,24,000 نبیوں میں سے اور آگے ان کے جتنے بھی صحابہ کرام تھے یا ان کی امت کے اولیاء تھے، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ان میں ہمیں نظر آتا جو بغیر نکاح کے اس نے ہم بستری کی ہو۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ نکاح کے اندر کوئی تو ایسی پاور یا ایسی طاقت ہے کہ بغیر نکاح کے کوئی بھی اللہ کا مقدس بندہ کسی عورت کی طرف دیکھنا تو کیا ایسی سوچ بھی نہیں سکتا، ذہن کے اندر ایسا خیال بھی نہیں لا سکتا، چہ جائے کہ انویسٹیگیشن کرتا پھرے کہ جناب یہ کیسا ہے اور یہ کیسے ہیں، یہ معاملات کیسے ہیں۔ تو اب جو میں عرض کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا اور سورہ نور شریف 18واں پارہ اس کے اندر بھی اس طرف جو ہے اشارے فرمائے، اور 15ویں پارے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال قرآن پاک احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک احکر کی نظر سے گزریں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو 10 بندے حضور نے ارشاد فرمائے کہ ان کے جو ہے چہرے کا گوشت سڑا ہوا ہوگا، جلا ہوا ہوگا اور چہرے پر چمڑی نہیں ہوگی، اور اس حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آئیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوگا ان سے، یعنی جلال کے اندر ہوگا اور غضبناک ہوگا ان لوگوں سے۔ 10 بندے، ان 10 بندوں میں سے ایک یہ بھی ہے بڈھا زانی جو ساری زندگی زنا کرتا رہا، ساری زندگی زنا کرنے کے بعد آخر بغیر توبہ کیے وہ مر گیا۔ تو جب مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس حالت کے اندر اس سے ملے گا کہ اس کے چہرے پر چمڑا اور گوشت نہیں ہوگا، اتنا خوفناک اس کا چہرہ ہوگا۔ اور تیسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غضب کی حالت کے اندر اس سے ملے گا قیامت والے دن۔ تو مطلب نتیجہ کہنے کا یہ ہے کہ ایسے پھر آگے زنا کی قسمیں، بری آنکھ سے دیکھنا کسی عورت کی طرف، نامحرم کی طرف، تو
یہ آنکھ کا زنا، بری بات سننا، اس طرح جو شہوت آمیز بات ہو، کانوں سے یہ کانوں کا زنا، تو دماغ کا زنا، ہاتھوں کا زنا، پاؤں کا زنا، یہ ساری کی ساری باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ زنا بہت بری بات ہے۔ اور زنا کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی طرف جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا نہ خواستہ جو زنا کے نتیجے کے اندر پیدا ہونے والا بچہ ہوگا، اس کا یہ ہوگا کہ ویسے تو دنیاوی لحاظ سے تو جو بھی ہوگا، دینی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کا اور قرآن پاک کے نظریے سے جو بغیر نکاح کے نتیجہ کے اندر دنیا میں آنے والا مرد ہے، بچہ ہے، اس کے اندر یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا تقدس نہیں ہوگا اس کے ذہن کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں ہوگی، بلکہ اس کے برعکس گستاخی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ بندوں کی اس کے ذہن کے اندر گستاخی ہوگی۔ یعنی اس کا ذہن منفی اثرات رکھتا ہوگا اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں۔ جس طرح کے حال ہی کے اندر جو ہے ہمارے اوپر یہودیت کی طرف سے بم گرائے گئے کہ کلچر ڈے کے نام پر اور بچیوں کو سکولوں کے اندر جو ہے ڈانس کرایا گیا، اور ماروی سرمت جیسی کمینی عورت، اس نے آزادی مارچ کے نام پر عورتوں کو باہر نکالا، جو کہ کلمہ پڑھنے کا دعویٰ بھی کرتی ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ماننے والی ہیں اور حضور کی شریعت کو بھی ماننے والی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لیکن ان کا حال یہ تھا کہ کیسا ان کا لباس اور کس طرح نکلنا بازاروں کے اندر، تو یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ کم از کم ہم اس سے یہ اندازہ تو ضرور لگا سکتے ہیں کہ یہ سب کے سب ان میں سے حلالی کوئی نہیں ہوگی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت مطہرہ سے ٹکر لے گی، وہ حلالی نہیں ہو سکتی، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کی باغی ظاہری طور پر نظر آتی ہے، حقیقت میں وہ حرامی ہوگی۔ اچھا، جو میں بات عرض کرنے لگا تھا وہ یہ تھا کہ کیپٹن صفدر، اس کا بیان میں نے سنا تو بڑا عجیب سا محسوس ہوا اور ذہن کو جھٹکا لگا کہ جو اس نے یہ بیانیہ جاری کیا کہ ہم بستری کے لیے نکاح ضروری نہیں ہے، اس کے لیے علماء میرے ساتھ مناظرہ کریں، یہ اس نے لفظ بولے، اور بھی بڑا لمبا چوڑا بیان اس کا ہوگا، لیکن نتیجتاً یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ میں ان مولویوں سے کروں گا جو مولوی نواز شریف کی گھر والی کا نکاح پڑھانے والے ہیں اور اس کے بھائی کا نکاح پڑھانے والے اور ان کے خاندان کی خوشامد کرنے والے، ان کے چرنوں میں بیٹھنے والے اور ہر وقت ان کی خوشنودی اور ان کی مسکراہٹ کے طالب جو ہیں، اور اس خاندان کے اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ قسم کا غلام اور نوکر سمجھتے ہیں کہ ہم تو اس خاندان کے فلاں ہیں اور وفادار ہیں، اور ٹی ویوں پر بھی آ کر بہت بڑے بڑے بیانیے کرتے ہیں کہ فلاں ہے جناب، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اور ان موضوعات پر بیان بھی کرتے ہیں۔ کاش وہ جو بکاؤ مولوی ہے وہ اس بیانیہ کا جواب دیتے تو زیادہ مزہ آ جاتا، تاکہ اس کو بھی پتہ چلتا کہ کوئی نہ کوئی حق کہنے والے ہیں، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس نے یہ جو کہا ہے کہ علماء میرے سامنے آئیں، میں ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کیپٹن صفدر کی نظر کے اندر ایسے ہی مولوی ہوں کہ جو ہمارے چرنوں میں بیٹھ کر ہڈی خور مولوی ہیں، اور ہڈی خار مولوی جو ہے وہ تو ہمارا جواب نہیں دے گا اور نہ ہی ہمارا سامنا کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ اگر میں جواب دیتا ہوں اس کی بات کا تو کم از کم اور نہیں تو ہماری ہڈی بند ہو جائے گی جو ہڈی ہمیں مل رہی ہے۔ اور دوسرا
یہ بڑا عجیب سا اس نے بیانیہ جاری کیا ہے کہ اس کے لیے ہم بستری کے لیے نکاح کا ہونا ضروری نہیں. کسی بھی مذہب یا کسی بھی مسلک کے اندر چلے جائیں، جہاں کہیں چلے جائیں، تو آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ بغیر نکاح کے ہی اور بغیر ان کے آپس کے اندر ملنے کے، مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ان کی رسم کے مطابق ہی ہو لیکن نکاح ہوگا جس کو وہ نکاح کا نام دیں گے باقاعدہ، تو اس کے بغیر نہیں مل سکتے. تو کسی مذہب میں بھی یہ جائز نہیں. میں نے پہلے ابتدا میں عرض کیا یہ کیپٹن صفدر پتہ نہیں کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور پتہ نہیں اس کا کیا مائنڈ ہے، یا مجھے تو یہ ہاف مائنڈ لگتا ہے جس نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا اور پیچھے اس کے خوشامدی کھڑے ہوئے ہیں اور وہ مسکرا رہے ہیں، یہ علماء کو چیلنج کر رہے ہیں. تو میں بالکل بڑے کھلے دل سے کیپٹن صفدر اور اس کے حواریوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر اتنا ہی ذوق ہے، اتنا شوق ہے مناظرے کا، تو بلا جھجک آپ ٹائم رکھ سکتے ہیں. میرے مسلک کے علماء، کنز العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد آصف اشرف جلالی صاحب، اور جتنے بھی علماء ہیں، مثال کے طور پر مفتی اعظم خطیب دل نواز شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحمید چشتی صاحب خانے والے، اور اسی طرح کے جتنے بھی میرے مسلک کے علماء میرے سر کے تاج ہیں، ان میں سے جس کو بھی یہ چاہے ان کو بلا سکتا ہے. اگر اس کے اندر ہمت اور پاور ہے اور یہ نشہ اس کا اگر اتر گیا ہے تو یہ اب بیانیہ جاری کرے کہ میں علماء کو چیلنج کرتا ہوں وہ میرے ساتھ مناظرہ کر سکتے ہیں، اگر اس کے اندر ہمت ہے. اگر نہیں تو پھر آئندہ یہ کوشش نہ کرے اس طرح کے بیانیہ کی جو بیانیہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ سے ٹکراتا ہو. تو ایسے بیانیہ کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ہر سننے والا اور ہر دیکھنے والی آنکھ، ہر سننے والے کان یہی سمجھتے ہیں کہ جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ٹکر لیتا ہے وہ شخص حلالی نہیں ہو سکتا. یہ باتیں حلالی نہیں کر سکتے جو باتیں اس نے کی ہیں. بہرحال اس طرف تو میں نہیں جاؤں گا، سادی سمپل سی ایک دو باتیں عرض کرنی تھی کہ کہیں بھی یہ کنسیپٹ آپ کو نہیں ملے گا، نہ قرآن کے اندر، نہ حدیث کے اندر، نہ کسی صحابی پاک کے قول کے اندر، اور نہ ہی کسی ولی کے کردار کے اندر، اور نہ کسی عالم کی گفتار کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی، نہ کردار کے اندر یہ بات ملے گی کہ جناب فلاں عالم یا فلاں ولی بغیر نکاح کے جو ہے گزارا کرتے رہے یا ہم بستری کرتے رہے. تو یہ بڑا عجیب سا کنسیپٹ پیدا کر دیا ہے اور عجیب سی بات انہوں نے کی ہے. تو میں یہی عرض کروں گا کہ ان الفاظ سے وہ توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں. اور اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے مناظروں کا تو وہ ٹائم رکھ لیں. ہمارے علماء بھی حاضر ہو جائیں کہ بندہ احقر کو کہے تو بندہ احقر بھی حاضر ہے اس موضوع کے لیے. بہرحال یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ بہت ہی دور کی بات کی ہے، شریعت مصطفیٰ سے کوسوں دور کی یہ بات انہوں نے کی ہے. تو اس سے وہ رجوع کریں اور توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی مبارک شریعت کا تابعدار اور نوکر بنا دے اور اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریف کے اندر موت نصیب فرمائے اور بقیع شریف کے اندر مدفن نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ